اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 246 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 247 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا وقال اور قال کہا، واحد کا صیغہ ہے یہ، لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، انہیں، نبیہم نبی ہم ان کے نبی نے، ان اللہ ان بے شک اللہ قد بعث قد تحقیق بعث مقرر کرنا، اللہ نے بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لکم لا کے لیے، کم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالو انہوں نے کہا، وہ بولے، جمع کا صیغہ ہے یہ، انا کیسے، کس طرح، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، لا کے لیے، ہو اس، الملک بادشاہت، علینا علا پر، نہ ہم پر، اس کے، وہ بولے کہ کس طرح سے اس کے لیے ہم پر بادشاہت ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، واو حالیہ ہے، یہاں پر ترجمہ ہوگا کہ حال یہ ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ اس کے مقابلے میں، ولم اور لم نہیں، یؤت دی گئی ہے اور نہیں دی گئی ہے، سعتاً وسعت، من المال مال میں سے، یعنی مال میں سے اسے وسعت نہیں دی گئی ہے، قال کہا، اس نے کہا یعنی نبی نے کہا، ان اللہ ان بے شک اللہ استفا چن لیا ہو اس کو، اسے چن لیا ہے، علیکم علا پر، کم تم پر، وزادہ اور زیادہ زیادتی کی ہے، زیادہ دی ہے، ہو اسے، بستتاً بستہ، وسعت، فی العلم فی میں، العلم علم، والجسم اور جسم میں، اس نے کہا کہ بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں تم پر زیادہ وسعت دی ہے، واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من یشاء من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تم پر طالوت کو بادشاہ، قالوا انا یکون له ملک علینا انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے اس کو بادشاہت ہم پر، ونحن احق بالملک حال یہ ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ اس کے مقابلے میں، ولم یؤت سعۃ من المال جبکہ اسے نہیں دی گئی ہے، دران حال کے اسے نہیں دی گئی ہے وسعت مال میں سے، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور زیادہ دی ہے اس کو وسعت علم اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بادشاہ جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ کل ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد اب بنی اسرائیل کے اندر جس خاندان میں نبی پیدا ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، اور ایک ہی خاتون بچی تھی جو حاملہ تھی، اور ان سے نبی پیدا ہونے کی دعائیں کی جا رہی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام یا حضرت شموئیل علیہ السلام، یہ جو ہے نبی
ہوئے ہیں یہ جب عمر کو پہنچے ہیں، ان کو نبوت ملی ہے، پھر بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بادشاہ مقرر کر دیجئے، کیونکہ تابوت سکینہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا، باقی قوموں نے ان پر حملے کر کے ان کو ذلیل و خوار کر دیا تھا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مر کھپ رہے تھے، تو ان کو ایک بادشاہ کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں ہمیشہ نافرمان قوم ہی رہی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو اپنا بادشاہ بنا دینے کی خواہش اپنے پیغمبر سے کی تو پیغمبر نے بحکم الہی حضرت طالوت کو پیش کیا، جو شاہی خاندان سے نہیں تھے، وہ خاندان جس سے بادشاہت چلی آ رہی تھی وہ شاہی خاندان سے نہیں تھے، ایک لشکری تھے، شاہی خاندان یہود کی اولاد تھی اور یہ ان میں سے نہیں تھے۔ تو قوم نے اعتراض کیا کہ حقدار بادشاہت کے تو اس سے بہت زیادہ ہم ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں، بہت زیادہ امیر بھی نہیں، مفلس شخص سے بس کہتے ہیں کہ یہ سکے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ دباغ تھے، دباغ جو چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے وہ۔ بس پہلی سرکشی تو اعتراض کی صورت میں احکام نبوی کے سامنے ان سے یہ ہوئی، بنی اسرائیل ہمیشہ جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، یہ سرکشی بھی انہوں نے کی۔ پیغمبر نے انہیں جواب دیا کہ یہ تعین میری رائے سے نہیں جس سے میں دوبارہ غور کر سکوں، یہ تو اللہ جل شانہ کا حکم ہے جس کی بجاوری ضروری ہے، پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑے عالم ہیں اور قومی اور طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع اور بہادر اور لڑائی کے فنون سے پورے واقف ہیں۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بادشاہ ذی علم، شکیل، قوی، طاقتور، بڑے دل و دماغ والا ہونا چاہیے۔ بادشاہ کو چنتے وقت یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اصلی اور حقیقی حاکم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ملک کا مالک فی الواقع وہی ہے، جسے چاہے ملک دے، وہ علم و حکمت والا، رافت و رحمت والا ہے، اسے کسی کی مجال کے سوال کرے، کس کی مجال ہے کہ اس سے سوال کرے، جو چاہے کرے، سب سے سوال کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، لیکن پروردگار اس سے مستثنیٰ ہے، وہ وسیع فضل والا، اپنی نعمتوں سے جس سے چاہے مخصوص کرے، وہ علم والا، خوب جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کسے کس چیز کا استحقاق نہیں۔ دیکھیے کہ واللہ واسع علیم، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی بادشاہ دے، وہ وسیع علم ہے اس کا، وہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا یہاں تک آ کر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے کچھ دن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے، علم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کی حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔